تم نے دادا جان سے رخصتی کی بات کیوں کی؟ آخر اتنی بھی کیا جلدی ہے تمہیں؟ حاشر خان زادہ نے نمل کا بازو مضبوطی سے پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوئے سخت لہجے میں سوال کیا۔ وہ جو اپنے ہی خیالوں میں گم تھی، اس اچانک پیش آنے والی صورتحال پر بری طرح گھبرا گئی تھی۔ ہمارے نکاح کو 5 سال گزر چکے ہیں۔ اگر اب بھی آپ کو یہ جلدی لگ رہی ہے تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، اور اگر رخصتی نہیں کرنی تو مجھے طلاق۔ ابھی اس کے الفاظ مکمل بھی نہ ہو سکے تھے کہ حاشر خان زادہ نے اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ آئندہ اگر یہ لفظ اپنی زبان سے نکالا تو زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ رخصتی ہی چاہیے نا تمہیں؟ تو پھر آؤ۔ اس نے اسے بازو سے پکڑ کر بے رحمی سے بیڈ پر پھینک دیا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی اور ہر سمت خاموشی کا راج تھا۔ چاندنی بھی زمین پر نہیں اتر رہی تھی، کیونکہ چاند ابھی اپنی ابتدائی تاریخوں میں تھا۔ ارد گرد موجود تمام گھروں کی روشنیاں بجھ چکی تھیں، مگر ایک خانزادہ ہاؤس تھا جو مکمل طور پر روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس گھر کے مکینوں کی آنکھوں سے ابھی نیند کوسوں دور ہے۔ ایسے میں اس عظیم و عالیشان گھر کے گیٹ میں راہداری عبور کرتے ہوئے اندرونی حصے کے ڈرائنگ روم میں دو وجود آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ سامنے دادا جان اپنے سخت اور بے لچک تاثرات لیے اپنی نظریں حاشر خانزادہ پر جمائے ہوئے تھے، جبکہ حاشر نے غصے سے اپنی مٹیاں بھینچ رکھی تھیں۔ دونوں کے درمیان کی فضا شدید تناؤ کا شکار تھی۔ چند لمحے خاموشی میں گزارنے کے بعد آخرکار حاشر خانزادہ بول اٹھا۔ دادا جان، میں ابھی رخصتی نہیں چاہتا۔ آپ کو میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اس نے دبی ہوئی ناراضگی کے ساتھ کہا، جبکہ دادا جان کی تپش بھری نگاہیں ایک بار پھر اس کے چہرے کا طواف کرنے لگی۔ حاشر، تم جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ تم میرے فیصلے کے خلاف بول رہے ہو، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ میرے فیصلے کے درمیان آنے والا انسان جان سے جاتا ہے۔ تم مجھے بے حد عزیز ہو، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خاموشی سے میری بات مان لو اور کان کھول کر سن لو۔ تمہاری رخصتی اگر ہوگی تو اسی ہفتے ہوگی، اور بس۔ دادا جان نے دو ٹوک اور اٹل لہجے میں کہا، تو حاشر ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ دادا جان، میں کوئی زرخرید غلام نہیں ہوں کہ جسے چاہے اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لے۔ میں بھی ایک انسان ہوں، ایک خود مختار انسان۔ میں نے نکاح کر لیا ہے نا، اب رخصتی چاہے جب بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ میں اب رخصتی کے لیے ہرگز راضی نہیں ہوں، اور یہ بات آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے اور اپنی اس نواسی کو بھی سمجھا دیجیے۔ حاشر خان زادہ نے انگلی کے اشارے سے نمل کے کمرے کی سمت اشارہ کیا، تو دادا جان بھی ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، حاشر، تم جانتے ہو کہ تم کیا بات کر رہے ہو، اور پھر میں بھی اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس گھر میں ہمیشہ سے میرا حکم چلتا آیا ہے، اور جو بھی میرے حکم سے انکار کرتا ہے اس کی سزا بھی تم بخوبی جانتے ہو۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم خاموشی سے رخصتی کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ اس کے علاوہ میں مزید کوئی بات سننا نہیں چاہتا۔ دادا جان نے دو ٹوک لہجے میں اپنی بات مکمل کی، تو حاشر نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ دادا جان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کروا دیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ حاشر نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ نہ جانے اچانک دادا جان کو میرے سر پر صحرا دیکھنے کا کون سا شوق جاگا ہے۔ یقیناً یہ سب اسی نمل کی کوئی چال ہے۔ کل ہی تو مجھ سے کہہ رہی تھی کہ ہمارے نکاح کو 5 سال گزر چکے ہیں، اور اب ہمیں باقاعدہ میاں بیوی بن جانا چاہیے، لیکن اب اسے میں اچھی طرح دیکھ لوں گا۔ حاشر خان زادہ غصے سے کڑتا ہوا نمل کے دروازے کو گھورتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی نمل آہستگی سے باہر نکلی۔ اس نے 2 گلاسوں میں دودھ ڈالا، ایک دادا جان کے کمرے میں دے آئی، جبکہ دوسرا ہاتھ میں لیے کچھ دیر سوچتی رہی۔ پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی اور وہ حاشر کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جیسے اس کے ذہن میں کوئی خیال آیا تھا، اور اسی خیال کو درست محسوس کرتے ہوئے وہ مسکراتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی تھی۔ دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی، دروازہ کھلا ہے، اندر آ جاؤ۔ بیزار سے لہجے میں ادا کیے گئے یہ الفاظ بھی اس کے دل کو عجیب سا سکون دے گئے تھے۔
उसने एक हाथ से दरवाजे का हैंडल थामा और आहिस्तगी से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। सामने हाशिर बेचैनी से कमरे में टहल रहा था। उसे देखते ही उसकी आंखें मजीद शोले बरसाने लगी, मगर निवल इन सब चीजों से बेनियाज उसके साइड टेबल तक आई और दूध का ग्लास वहां रख दिया। अभी वो पलटने ही लगी थी कि उसे अपने करीब किसी की सांसों की तपिश महसूस हुई। उसने चौंक कर पीछे देखा तो हाशिर उसके बिल्कुल करीब खड़ा था। उसने उसके बाजू को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, ये सब तुम्हारी साजिश है ना निमल। मैं जानता हूँ, तुमने ही दादा जान को शादी के लिए उकसाया है। तुम जानती हो कि अभी मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, फिर आखिर ये सब क्यों कर रही हो तुम ऐसा? वो उससे गुस्से से दबोचते हुए बोला तो उसकी आंखों में लम्हा भर को खौफ की एक हल्की सी लहर उठी, मगर अगले ही पल उसने खुद को संभाला और मजबूती से उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगी, हाशिर खानजादा, हमारे निकाह को पूरे 5 साल गुजर चुके हैं और अभी तक हमारी रुखसती नहीं हुई। नाना जान कोई बच्चे नहीं है कि उन्हें इन बातों की समझ ना हो। हम दोनों अब बालिग और समझदार हैं। एक ही घर में इस तरह बगैर रुखसती के रहना दुरुस्त नहीं लगता। इसीलिए बेहतर यही है कि हमारी रुखसती हो जाए। उसने पूरे तमाद लहजे में अपनी बात मुकम्मल की तो हाशिर ने गुस्से में एक बार फिर उसे झंझोड़ा और धारते हुए बोला, आखिर क्या साजिश रचा रही हो तुम? हाँ, क्या साबित करना चाहती हो? निमल ने उसकी आंखों में देखते हुए फिर तहम्मुल से कहा, देखिए हाशिर खानजादा, हमारे निकाह को 5 साल हो चुके हैं और अगर अब भी आपको रुखसती बहुत जल्दी लग रही है और आप इसके लिए राजी नहीं हैं तो फिर आप मुझे तलाक। अभी उसके लबों से तलाक का लफ्ज मुकम्मल भी ना निकला था कि हाशिर ने फौरन उसके मुंह पर हाथ रख दिया और शदीद गुस्से में बोला, खबरदार, अगर दोबारा ये लफ्ज अपनी जुबान से निकाला भी तो। उसकी आवाज में खतरनाक हद तक गुस्सा शामिल था। छोड़ूंगा तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं, ये बात अच्छी तरह याद रखना। और रही बात रुखसती की, तो अगर तुम इतनी बेताब हो कि रुखसती जल्द अज जल्द हो जाए तो आओ, अभी के अभी रुखसती करते हैं। ये कहते हुए उसने उसका हाथ पकड़ा और जोर से बेड पर गिरा दिया। वो औंधे मुंह बेड पर गिरी, फौरन संभल कर सीधी होकर बैठ गई। उसकी आंखों में अनजाने खौफ की परछाइयां लरस रही थी, जबकि सामने खड़ा शख्स बेरहम निगाहों से उसे घूर रहा था। हाशिर, ये आप क्या कर रहे हैं? आप होश में तो हैं? वो घबराहट और गुस्से के मिले जुले तासुरात के साथ चीखी तो वो उससे भी ज्यादा बुलंद आवाज में धड़ा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। तुम्हें रुखसती चाहिए, हाँ? तो फिर आज ही हमारी रुखसती होगी। निकाह तो 5 साल पहले ही हो चुका था, मगर अब बाकी सिर्फ यही एक रस्म रह गई है ना। तो आओ, रुखसती करते हैं। वो शोले बरसाते हुए उसकी तरफ बढ़ा तो निमल के मुंह से एक चीख निकल गई। इसी लम्हे से दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुला और दादा जान की गरजदार आवाज पूरे कमरे में गूंजी, हाशिर। दादा जान की इस गरजदार पर वो फौरन पीछे हट गया। उसकी आंखों में दहकता हुआ गुस्सा एक लम्हे में सट पड़ गया, जबकि बेड पर बैठी सहमी हुई निमल जल्दी से उठी और भागकर दादा जान के पीछे छुप गई थी। नाना जान, देखिए ना, ये क्या कर रही हैं? उसने रोते हुए शिकायत की तो दादा जान गुस्से से हाशिर की तरफ बढ़े और डांटते हुए बोले, ये क्या कर रहे थे तुम हाशिर? जवाब दो मुझे। वैसे तो तुम रुखसती के लिए राजी नहीं और यहाँ तुम्हारे ये लक्षण हैं। तुम इस लड़की को इसलिए डरा रहे थे ताकि ये दोबारा रुखसती का नाम न ले। अरे तुम मुझसे क्या खामोश करोगे? मैं कहता हूँ कल ही तुम्हारी रुखसती होगी। अगर कल रुखसती करनी है तो ठीक है, वरना अभी के अभी से तलाक दो। हाशिर की आंखों में भड़कते हुए गुस्से की जगह अब हैरत ने ले ली थी, जबकि दादा जान की निगाहें बदसतूर आग बरसा रही थी। यूं महसूस होता था जैसे वो इस वक्त हर चीज को जलाकर राख कर देंगे, मगर सामने खड़ा उनका पोता उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा अजीज था। इसलिए वो बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू रखे हुए थे। दादा जान, आप मेरी बात तो सुने। हाशिर ने अपनी सफाई पेश करने के लिए एक मौका चाहा, मगर दादा जान ने फौरन हाथ उठाकर उसे खामोश करवा दिया। बस हाशिर, जो मैंने कह दिया वही होगा। या तो कल तुम्हारी रुखसती होगी या फिर अभी के अभी तुम निमल को तलाक दोगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। सिसकती हुई निमल दादा जान के पीछे खड़ी इन दोनों की गुफ्तगू खामोशी से सुन रही थी।
وہ کسی بھی قیمت پر حاشر کو خود سے دور نہیں جانے دینا چاہتی تھی۔ وہ اس کی بچپن کی محبت تھا، اور پچھلے 5 سالوں سے اس کی منقوہ بھی۔ اس نے ہمیشہ اپنے نام کے ساتھ صرف حاشر کا نام ہی سنا تھا، اسی لیے اب وہ کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس کی سانسیں جیسے درمیان میں اٹک گئی تھی۔ اسے خوف تھا کہ کہیں حاشر واقعی اسے طلاق نہ دے دے۔ اس کی پوری دنیا اس وقت صرف ایک امید پر قائم تھی۔ دادا جان نے ایک بار پھر اصرار کیا تو حاشر نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، کل ہی رخصتی رکھ دیجیے، مجھے قبول ہے۔ حاشر کی زبان سے یہ الفاظ سن کر نمل کے دل کو جیسے برسوں بعد سکون نصیب ہوا ہو۔ بالآخر اس شخص نے اسے اپنانے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، جس کے لیے وہ نہ جانے کب سے دعائیں، منتیں اور مرادیں مانگتی آئی تھی۔ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ اپنے چہرے پر ایک مدھم سی مسکراہٹ سجا لی، جبکہ دادا جان بھی ٹھیک ہے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ ادھر پیچھے کھڑا حاشر خانزادہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پیوست کیے غصے سے بھرپور نگاہوں کے ساتھ دروازے کو گھورتا رہا، پھر آہستہ سے آگے بڑھ کر دودھ کا گلاس اٹھایا اور شدید غصے میں سارا دودھ ایک ہی سانس میں گٹا گٹ پی گیا۔ اس کے بعد وہ اپنے بیڈ پر جا کر لیٹ گیا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ ایک انجانا سا خوف، ایک عجیب سا وہم اس کے ذہن پر بری طرح حاوی تھا۔ کچھ ایسی سوچیں تھی جو اسے سکون سے سونے نہیں دیتی تھی، جو اسے اندر ہی اندر بے چین کیے جا رہی تھی۔ مگر وہ سوچیں کیا تھی اور وہ فکریں کس بارے میں تھی، یہ صرف وہی جانتا تھا، اور انہی سوچوں کے سہارے اسے ابھی بہت کچھ کرنا تھا۔ اس نے کرب سے آنکھیں موند لی، جبکہ رات آہستہ آہستہ یوں گزرنے لگی جیسے بوند بوند ہو کر بارش برستی ہے۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو ناشتے کے فوراً بعد پورے گھر میں ایک عجیب سی افراتفری پھیل گئی تھی۔ چاروں طرف خوشیوں کا سما تھا۔ دادا جان نے نمل کی تمام سہیلیوں کو بلوا لیا تھا تاکہ وہ اسے تیار کرنے میں اس کا ساتھ دے سکے۔ گھر کے تمام ملازمین کو کاموں کی الگ الگ ذمہ داریاں سمجھائی جا رہی تھیں، جبکہ دادا جان خود بھی انہی انتظامات میں بری طرح الجھ کر رہ گئے تھے۔ دوسری طرف حاشر ہر ایک سے نظریں چراتا ہوا اپنی گاڑی لے کر خاموشی سے گھر سے نکل گیا تھا۔ اسے جاتے ہوئے سوائے نمل کے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بخوبی جانتی تھی کہ وہ کہاں جا رہا ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو نمی سی ابھری تھی، مگر اگلے ہی پل ایک سوچ نے اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو، آج کی رات وہ صرف اسی کا ہونے والا جا رہا تھا، اور یہ خوشی اس کے لیے کسی جیت سے کم نہیں تھی۔ حاشر آہستہ آہستہ گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا اس عالی شان ہوٹل تک پہنچا جہاں اس جیسے بڑے بڑے امیر زادے کھانے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ اپنی ڈیٹس کے ساتھ مصروف تھے۔ اس نے بھی اپنی ٹیبل پہلے سے بک کروا رکھی تھی۔ عمارت کے اندر داخل ہوتے ہی وہ سیدھا اپنی مخصوص ٹیبل کی طرف بڑھا جہاں وہ لڑکی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کا لانگ کوٹ پہنا ہوا تھا جس کے ساتھ کالی پینٹ بے حد جچ رہی تھی۔ کوٹ اس کے گھٹنوں تک آ رہا تھا، آنکھوں میں گہرا کاجل سجا ہوا تھا اور کانوں میں سرخ یاقوت سے مزین خوبصورت ایئرنگز تھے۔ بلا شبہ وہ ایک بے حد حسین عورت تھی۔ حاشر نے دل ہی دل میں اس کے حسن کو سراہا، مگر زبان سے خاموش رہا اور جا کر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ خود بھی کچھ الجھا الجھا سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر آخر کار سامنے بیٹھی لڑکی نے خاموشی توڑتے ہوئے شکوہ کیا، حاشر، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ آپ نے یہ تک نہیں بتایا کہ آپ آ رہی ہیں یا نہیں۔ اب تو میں جانے ہی والی تھی۔ اس کے لہجے میں ناراضگی نمایاں تھی۔ حاشر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے آہستگی سے کہا، سوری یار، تھوڑا لیٹ ہو گیا، بس گھر میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی۔ میری شادی رکھ دی گئی ہے اور آج ہی میری رخصتی ہے۔ اس نے بالکل نارمل انداز میں یہ بات کہی، مگر اس کے سامنے بیٹھی لڑکی کے ہاتھ سے کانٹا ایک دم ٹیبل پر گر پڑا۔ اس کے لہجے کے تاثرات یکسر بدل گئے تھے اور آنکھوں میں شدید غصہ اتر آیا۔ کیا مطلب شادی؟ وہ بے اختیار چیخی تھی۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھ سے شادی کریں گے، اور اب آپ اپنی اسی کزن کے ساتھ شادی رچا رہے ہیں جس کے ساتھ 5 سال پہلے آپ کا نکاح ہوا تھا۔ شاید وہ اس سارے معاملے کے بارے میں پہلے سے ہی سب کچھ جانتی تھی، اسی لیے اب غصے سے اس پر برس رہی تھی۔
आस पास बैठे लोग भी उन दोनों को इस तरह एक दूसरे पर बरहम होता देखकर सवालिया नजरों से घूरने लगे थे। हाशिर ने एक नजर इर्द गिर्द डाली तो उसे अपनी सबकी का एहसास हुआ। उसने फौरन आहिस्तगी से हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया और फिर कहने लगा, देखो, मेरी बात गौर से सुनो। वो सिर्फ तुम नाम की बीवी होगी। मोहब्बत मैं तुमसे करता हूँ और शादी भी सिर्फ तुमसे ही करूँगा। ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो। तुम जानती हो ना कि मैं पिछले 2 साल से तुम्हारे साथ रिलेशन में हूँ। अब अगर मैं तुमसे किनारा कैसे कर सकता हूँ? बस दादा जान ने मुझे ये धमकी दी थी कि अगर मैं शादी से इनकार करूँगा तो वो मुझे जायदाद से आग कर देंगे। अब तुम ही बताओ, क्या तुम जायदाद से महरूम एक गरीब लड़के को अपनाओगी? उसने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। तो सामने बैठी लड़की ने नजरें चुरा ली और फिर अपने तासुरात संभालते हुए आहिस्तगी से बोली, मुझे आपसे मोहब्बत है और ये चीज़ें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, लेकिन आप जानते हैं ना कि मेरे वालिदैन ऐसे तो मुझे आपके हाथ में नहीं देंगे। उसने अपनी तरफ से बड़ी समझदारी से बात संभाली थी, जबकि हाशिर के चेहरे पर एक मुतमईन सी मुस्कुराहट फैल गई। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद उन दोनों ने खाना ऑर्डर किया और खामोशी से खाना खाने के बाद अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर एक दूसरे से रुखसत हो गए। एक के चेहरे पर जीत की खुशी थी, जबकि दूसरे के चेहरे पर अजीब सा तनाव छाया हुआ था। ये कैसी कैफियत थी जो इन दोनों के दरमियान जन्म ले चुकी थी, और वे एक दूसरे के साथ किस मकसद के तहत जुड़े हुए थे, ये राज सिर्फ वही दोनों जानते थे। हाशिर ने गाड़ी घर की तरफ मोड़ी ही थी कि अचानक उसने गाड़ी एक दूसरे रास्ते पर डाल दी। ये रास्ता सीधा हैदर कॉलोनी की तरफ जाता था, जहां उसका जिगरी दोस्त रहता था, जिसकी हालत अब इंतहाई खराब हो चुकी थी। अब उसकी जिंदगी में सबसे पहली तरजीह सिर्फ वही दोस्त था। वो उसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकता था। उसने गाड़ी उस रास्ते पर दौड़ा दी और महज 15 मिनट बाद गाड़ी एक आलीशान बंगले के सामने खड़ी थी। ये घर बाहर से जितना खूबसूरत था, अंदर से भी उतना ही शानदार था, मगर उसके मकीन अब एक दूसरे से इस कदर दूर हो चुके थे कि यूं लगता था जैसे ये घर अंदर से उजड़ चुका हो। जब भी वो इस घर की ये हालत देखता, उसका दिल अजीब सी तकलीफ में मुब्तला हो जाता। मगर यहाँ हर चीज़ से बेनियाज उसके लिए सिर्फ उसका दोस्त अहम था, जो इस वक्त बिस्तर पर इस तरह पड़ा था जैसे जिंदगी और मौत के दरमियान मौलिक हो। उसके अलावा इस घर में अब कोई मौजूद नहीं था। वो सिर्फ उसी की खबरगिरी के लिए यहाँ आया करता था। आज भी उसने उसी घर के सामने गाड़ी रोकी, फिर गाड़ी से उतरकर 2 मिनट तक खामोशी से उस इमारत को ऊपर से नीचे तक देखता रहा। उसके कानों में वो तमाम कहके गूंजने लगे जो कभी उस घर के मकीनों की मौजूदगी में हर वक्त सुनाई देते थे। एक बार फिर उसके दिल ने उदासी की चादर ओढ़ ली, मगर उसने जबरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई और आगे बढ़कर दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलता चला गया। अंदर कदम रखा तो सामने ईंटों से बनी खूबसूरत राहदारी थी जो सीधी बरामदे तक जा रही थी, जबकि उसके इर्द गिर्द शहर में हर तरफ हरियाली और रंग बिरंगे फूल बिखरे हुए थे। मगर अब ये सब चीजें ना तो रंगीन लग रही थी और ना ही पहले जैसी पुररौनक। एक बार फिर उसका दिल शिद्दत से कटने लगा। पूरा घर इस कदर वीरान महसूस हो रहा था जैसे यहाँ सदियों से किसी ने कदम ही न रखा हो। उसने इर्द गिर्द एक तायराना नजर दौड़ाई और ईंटों से बनी पुख्ता राहदारी पर चलता हुआ बरामदे तक पहुंच गया। बरामदे से ही अंदर जाने वाला दरवाज़ा खुलता था। उसने आहिस्तगी से दरवाजे पर हाथ रखा तो दरवाज़ा खामोशी से खुलता चला गया। सब कुछ हमेशा की तरह मामूल के मुताबिक था। वो ड्राइंग रूम तक आया और फिर वहीं से सीढ़ियों का रुख करते हुए ऊपर बलाई मंजर पर मौजूद एक कमरे की तरफ बढ़ गया। पूरा घर साफ सुथरा था। कहीं भी गर्द या खलासत का कोई निशान तक मौजूद नहीं था। यूं महसूस होता था जैसे यहाँ के मकीनों के न होने के बावजूद भी इस घर की पहले की तरह पूरी देखभाल की जाती हो। उसने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से एक कमजोर सी आवाज उभरी, आ जाओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मैं। आवाज सुनते ही उसने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा और दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। सामने का मंजर हमेशा की तरह वैसा ही था। नासिर अपने बेड पर चादर ओढ़े खामोशी से लेटा हुआ था। आंखें बंद थी, मगर दरवाजा खुलने की आवाज सुनते ही
اس نے آنکھیں کھولی اور سامنے حاشر کو دیکھتے ہی ہلکا سا مسکرایا، پھر آہستگی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائی اور حاشر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یار حاشر، کہاں رہ گئے تھے تم؟ کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ نہ جانے کیوں جب تم دور جاتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے زندگی مجھ سے روٹھ رہی ہو، اور میں بہت جلد اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ صدیوں سے بیماری کی حالت میں بستر پر پڑا ہو۔ حاشر فوراً جھنجھلاتے ہوئے بولا، چپ کر، کہیں کہ ورنہ مجھ سے مار کھائے گا۔ جو کچھ بھی کر رہا ہوں تیرے لیے ہی تو کر رہا ہوں۔ آج تیری وجہ سے ہی میں نے شادی کے لیے ہاں کی ہے۔ تو جانتا ہے نا، جب تک تیری خوشیاں واپس نہیں لے آؤں گا تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا، اور تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اپنا گھر کبھی نہیں بساؤں گا جب تک تیرا گھر دوبارہ نہ بسا لوں۔ اس گھر میں گونجتے ہوئے ہنستے کھیلتے کہکے آج بھی میرے کانوں میں سنائی دیتی ہیں۔ یہاں آتے ہوئے میرا دم گھٹتا ہے۔ نہ جانے تم یہاں اکیلے کیسے رہ لیتے ہو۔ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ میرے ساتھ میرے گھر چل کر رہو، شاید کچھ بہتر محسوس کرو، مگر نہیں، تم نے تو کبھی میری بات ماننی ہی نہیں۔ خیر اب تمہارا کام مکمل ہونے والا ہے۔ آج میری شادی ہے اور بہت جلد سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر تم دیکھنا سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ناصر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے یہ خوشخبری سنائی، مگر ناصر نے اس کی بات سن کر بے بسی سے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا، حاشر، میں جانتا ہوں تم یہ سب میرے لیے کر رہے ہو، لیکن یہ سب بے سود ہے۔ اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں ہوگا۔ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اب کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ ناصر نے لہجے میں صدیوں کی تھکن شامل تھی۔ اس نے آنکھیں موند کر اپنا سر پیچھے ٹکا لیا۔ حاشر اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ چاہے کتنی ہی کوشش کر لے، ناصر کبھی بھی ان باتوں پر یقین نہیں کرے گا، مگر آج وہ اسے یقین دلانے نہیں بلکہ اپنے ساتھ لے جانے آیا تھا۔ آج اس کی شادی تھی اور دادا جان نے خاص طور پر کہا تھا کہ ناصر کو لازمی ساتھ لانا، اس لیے وہ خود اسے لینے آیا تھا۔ اس نے اپنا مدعا ناصر کے سامنے رکھا تو ناصر فوراً بول اٹھا، نہ بھائی، مجھ سے نہیں آیا جائے گا، میں کہیں نہیں آ رہا۔ اس نے دونوں ہاتھ اوپر کرتے ہوئے مکمل انکار کر دیا، مگر حارث نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اٹھایا اور بولا، چلو اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ اتنا بڑا دن ہے اور ویسے بھی دادا جان کے کہنے پر ہی میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اس نے شرافت سے میرے ساتھ چلو، ورنہ میں خود دادا جان کو یہاں لے آؤں گا۔ حاشر کی بات سن کر وہ بے بسی سے منہ بناتا ہوا اٹھا اور اس کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت بھی اس کے بکھرے ہوئے بال اور اچرا ہوا حلیہ اس ویران گھر سے مختلف نہیں لگ رہا تھا۔ جس طرح یہ گھر اندر سے ویران ہو چکا تھا، بالکل ویسے ہی یہ شخص بھی ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اچانک جیسے اسے کچھ یاد آیا، وہ فوراً حاشر کی طرف مڑا اور بولا، حاشر، ایک منٹ رکو، تم تو کسی کو چاہتے ہو نا، پھر تم اس سے شادی کیوں کر رہے ہو؟ اور یہ سب اچانک کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اتنی جلدی تمہاری رخصتی، وہ بھی بغیر کسی شور شرابے اور ہنگامے کے۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال بھی تھے، حیرت بھی، اور نہ جانے کتنے ہی الجھے ہوئے احساسات بھی۔ حاشر نے گہرا سانس لیا اور پھر آہستگی سے بولا، ہاں تم نے ٹھیک کہا، میں کسی اور کے ساتھ ریلیشن میں ہوں، اور اسی بات کی بھنک اپنے ملک کو پڑ گئی ہے۔ اسی لیے اس نے دادا جان سے کہا کہ وہ ہماری رخصتی کر دیں۔ اسے لگتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ سے نکل جاؤں گا، اور شاید وہ ٹھیک ہی سوچتی ہے، شاید میں واقعی اس کے ہاتھ سے نکل جاؤں۔ اسی لیے اس نے شادی کی ضد پکڑ لی ہے۔ جب دادا جان نے مجھ سے رخصتی کی بات کی تو میں نے صاف انکار کر دیا۔ پھر میں نے نمل سے بات کر رہا تھا کہ دادا جان نے ہمیں ایک ساتھ دیکھ لیا، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے صاف کہہ دیا کہ یا تو نمل کو طلاق دو یا پھر اس سے شادی کر لو۔ اور تم تو جانتے ہو نا، نمل کو طلاق دینے کا مطلب یہی تھا کہ دادا جان مجھے جائیداد سے آگ کر دیتے۔ لیکن تم جانتے ہو کہ جائیداد سے محروم ہونا میرے لیے کتنا مشکل ہے۔ آخر دادا جان اکیلے کب تک سب کچھ سنبھالیں گے؟ اسی لیے مجبوراً مجھے شادی کے لیے ہاں کرنی پڑی، لیکن گھر بسانا وہ اب بھی میرے لیے بہت مشکل ہے۔
اور پھر اس کا بھی تو خیال ہے نا جس سے میں محبت کرنے لگا ہوں، جو پچھلے 2 سال سے میرے ساتھ ہے۔ اس نے گہری نظروں سے ناصر کی طرف دیکھا تو ناصر حیرت سے اس کا چہرہ تکنے لگا اور پھر آہستگی سے کہنے لگا، ارے یار، مجھے تو ہمیشہ یہی لگا تھا کہ تم اس لڑکی کے ساتھ صرف ٹائم پاس کر رہے ہو، کیونکہ 5 سال پہلے تو تم نے خود اپنی مرضی سے بلکہ اپنی پسند سے نمل کو چنا تھا۔ اب آخر کیوں تم نمل کو قبول نہیں کرنا چاہتے؟ عجیب بات ہے، نہ تم اسے طلاق دینا چاہتے ہو اور نہ ہی اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو، پھر آخر اس کی زندگی کیوں خراب کر رہے ہو؟ ناصر نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ گاڑی اب سٹارٹ ہو چکی تھی اور وہ دونوں اپنے سفر پر روانہ تھے۔ گاڑی آہستہ آہستہ سڑک پر رواں تھی۔ ناصر اس کا بہترین دوست تھا جو ہمیشہ اس کے ہر اچھے اور برے وقت میں اس کے ساتھ کھڑا رہتا تھا، اور صرف ساتھ ہی نہیں بلکہ اچھے اور برے کی تمیز بھی سکھاتا تھا۔ جب بھی حاشر غلط راستے پر قدم بڑھانے لگتا، ناصر اسے کھینچ کر دوبارہ سیدھے راستے پر لے آتا، اور اس وقت بھی وہ یہی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ مسلسل اسے سمجھا رہا تھا، مگر حاشر جیسے اس کی کسی بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ آخرکار ناصر بھی اسے سمجھاتے سمجھاتے تھک گیا اور خاموش ہو کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ گاڑی سیدھی سڑک پر چلتی ہوئی آخرکار خانزادہ ہاؤس کے اندر داخل ہوئی اور پھر پورچ میں جا کر رک گئی۔ وہ دونوں گاڑی سے اترے اور اندر کی طرف بڑھ گئے۔ گھر میں ایک عجیب سا ہلا گلا برپا تھا، ہر طرف گہما گہمی تھی۔ پوری حویلی کو خوبصورت اور رنگ برنگے پھولوں سے سجایا گیا تھا، جبکہ اب لائٹنگ کا انتظام کیا جا رہا تھا، کیونکہ رخصتی رات کے وقت ہونی تھی۔ قریبی مہمانوں کو بھی رات میں ہی آنا تھا، اسی لیے پورے گھر کے ماحول کو انتہائی خوبصورت اور دلکش بنایا جا رہا تھا۔ گاڑی سے باہر نکلتے ہی سامنے اس عظیم و عالیشان خانزادہ ہاؤس کی دلکش سجاوٹ دیکھ کر ناصر بھی حیرت میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ اتنی تھوڑی دیر میں حویلی کو اس قدر خوبصورتی سے سجایا گیا تھا کہ نگاہیں ہٹانے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ حاشر نے بھی ایک نظر پوری حویلی پر ڈالی تو اس کے چہرے پر بے اختیار ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، مگر اس نے فوراً اسے اپنے ہونٹوں میں ہی چھپا لیا تاکہ کسی پر یہ ظاہر نہ ہو سکے کہ وہ اندر سے بھی خوش ہے۔ اس نے ناصر کو ساتھ لیا اور دونوں اندر کی جانب بڑھ گئے۔ سامنے دادا جان ان دونوں کے انتظار میں کھڑے تھے۔ وہ ایک طرف نوکروں کو ہدایت دے رہے تھے اور دوسری طرف ہر کام کو خود اپنے ہاتھوں سے چیک بھی کر رہے تھے۔ ڈیکوریشن کرنے والے تمام لوگ اپنی اپنی ذمہ داریوں میں مصروف تھے۔ پورا گھر خوشیوں سے جگمگا رہا تھا۔ لڑکیوں کے ہنسنے کی، بولنے کی اور گانے کی آوازیں مسلسل سنائی دے رہی تھیں، اور یہ آوازیں کہیں اور سے نہیں بلکہ نمل کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ دادا جان کا سختی سے کہنا تھا کہ جب تک ڈیکوریشن کرنے والے لوگ اپنا کام مکمل کر کے یہاں سے چلے نہیں جاتے، تب تک لڑکیوں کا باہر نکلنا بالکل مناسب نہیں۔ اس لیے تمام لڑکیاں نمل کے کمرے میں ہی جمع تھیں، جبکہ نمل خود اپنے کمرے میں بیٹھی شرمائی سمٹی اور لجاتی جا رہی تھی۔ دادا جان نے جیسے ہی ناصر کو دیکھا، ان کے چہرے پر ایک شفقت بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، ارے برخوردار، تمہاری اس آمد نے تو محفل میں 4 چاند لگا دیے۔ تم جانتے ہو کب سے میں تمہارے انتظار میں تھا، کتنے دن ہو گئے تمہیں دیکھے ہوئے۔ ارے بھائی، کب تک ایک ہی روگ کو دل سے لگائے بیٹھے رہو گے؟ کیا زندگی اتنی مختصر ہے تمہارے لیے؟ پوری زندگی ابھی باقی پڑی ہے اور تم ہو کہ ایک ہی غم کو سینے سے لگائیں۔ اپنے گھر میں اس طرح دبک کر بیٹھ گئے ہو جیسے کوئی ڈرپوک بلی ہو۔ دادا جان نے محبت بھرے مگر شکوہ آمیز انداز میں کہا تو حاشر فوراً مسکراتے ہوئے بولا، ارے نہیں دادا جان، یہ ڈرپوک بلی نہیں بلکہ بزدل خرگوش ہے۔ بلی تو پھر بھی شیر کی خالہ ہوتی ہے، ہر کام کر گزرتی ہے، لیکن یہ صاحب تو خرگوش کی طرح بزدلی سے اپنے بل میں چھپے بیٹھے ہیں۔ خیر، میری کوشش سے یہ بہت جلد دوبارہ اپنی زندگی کی روانی میں واپس آنے والے ہیں۔ حاشر کی بات سن کر دادا جان ہلکے سے مسکرائے، پھر شفقت سے ناصر کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے بولے، میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں بیٹا، بس خود کو اس غم سے نکال لو، جتنا جلدی ہو سکے زندگی کی طرف واپس لوٹ آؤ۔ یاد رکھو، ہر حال میں مطمئن رہنے والے لوگ ہی آخرکار کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ اپنے پلو سے باندھ لینا۔
दादा जान की बात सुनकर नासिर ने मुस्कुराते हुए उनका हाथ थामा और अदब से अपने होंठों से लगा लिया। इस दुनिया में दादा जान के सिवा अब उसका और कोई नहीं था, और ये रिश्ता भी उसे हाशिर के तवस्सुत से मिला था। हाशिर सिर्फ उसका दोस्त ही नहीं, बल्कि उसका भाई भी था। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ हमजोली बनकर रह रहे थे, कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होते थे, एक दूसरे के दुख सुख में हमेशा पेश पेश रहते थे। और शायद यही वजह थी कि अब हाशिर भी उसे इस गम में तन्हा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो दोनों दादा जान के पास खड़े बातें ही कर रहे थे कि अचानक दादा जान को ख्याल आया कि शायद ये दोनों अभी तक भूखे होंगे। इसलिए उन्होंने फौरन किचन में काम करती मुलाजमा को आवाज देकर ताकीद की कि जल्द से जल्द हाशिर बाबा के कमरे में उन दोनों के लिए खाना पहुंचाया जाए। फिर मुस्कुराते हुए उन दोनों की तरफ मतवज्जो होकर बोले, वैसे भी अब 2 बजने वाले हैं और असर की नमाज के फौरन बाद मेहमानों की आमद शुरू हो जाएगी। इसलिए तुम दोनों जल्दी से अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो और जल्दी जल्दी तैयार होकर जाओ। दादा जान की बात सुनकर दोनों ने खामोशी से सर हिलाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता हाशिर के कमरे की तरफ बढ़ गए। कमरे में आते ही सबसे पहले हाशिर ने नासिर को वो खूबसूरत सा सूट थमाया जो खास तौर पर उसके लिए लिया गया था, ताकि वो जल्दी से फ्रेश होकर आ जाए, क्योंकि इस हालत में उसके साथ बैठना खुद हाशिर को भी अजीब सी नहुसत का एहसास दिला रहा था। वो अच्छी तरह जानता था कि जब तक नासिर खुद को सवार नहीं लेगा, तब तक वो उसके साथ बैठकर इसी तरह बोझल और बोरिंग महसूस करता रहेगा। नासिर भी उसकी आदतों से बखूबी वाकिफ था, इसीलिए बगैर कुछ कहे खामोशी से उठा और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया, जबकि हाशिर अपने मुस्तकबिल और आने वाली जिंदगी के बारे में सोचों में गुम हो गया। दूसरी तरफ निमल भी अपनी तैयारियों में मसरूफ थी। उसका दिल खुशी से लबरेज था, मगर ना जाने क्यों हाशिर की तरफ से एक अनजाना खौफ और बेचैनी उसे मुसलसल घेरे हुए थे। वो अब यह हकीकत जान चुकी थी कि हाशिर किसी और लड़की में इन्वॉल्व है, क्योंकि उसने खुद उसे फ़ोन पर किसी लड़की से बात करते हुए सुना था। और फिर उसके बाद तो उसने दादा जान पर जोर देना शुरू किया कि वो जल्द से जल्द उन दोनों की रुखसती करवा दे। वो किसी भी सूरत हाशिर को खुद से दूर नहीं होने देना चाहती थी। हाशिर उसकी बचपन की मोहब्बत था। उसने हमेशा अपने नाम के साथ सिर्फ हाशिर का ही नाम सुना था। और फिर 5 साल पहले तो खुद हाशिर ने अपनी रजामंदी से उससे निकाह किया था, मगर निकाह के बाद जैसे ही वो उसे मुकम्मल तौर पर भूल ही गया था, ना दोबारा उसकी तरफ देखा, ना ही कभी उसके करीब आने की कोशिश की। ये बात निमल के दिल में कहीं ना कहीं चुभती जरूर थी, मगर वो खुद को यही समझाती रहती थी कि हाशिर उस खानदान का अकेला वारिस है, इसीलिए कारोबारी मसरूफियात में उलझा रहता है और उसे वक्त नहीं दे पाता। लेकिन जिस दिन उसने हाशिर को फोन पर शाजिया नामी लड़की से बात करते हुए सुना, उस दिन जैसे उसके कदमों तले जमीन ही निकल गई थी। तभी उसने दादा जान से बात करना मुनासिब समझा और दादा जान की हमायत से ही आखिरकार उसने हाशिर से शादी का अपना ख्वाब पूरा कर लिया था। मगर अब भी उसके दिल में एक खौफ मौजूद था कि अगर हाशिर उसके साथ मुखलिस न हुआ तो फिर क्या होगा। लेकिन जो भी था, आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था और इसी खुशी में वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसकी तमाम हम उम्र सहेलियां और कजन्स उसे तैयार करने के लिए उसके इर्द गिर्द जमा थी। उसे अरूसी जोड़ा थमाया गया और जब तैयार होकर बाहर निकली तो वाकई किसी जन्नत की हूर का मंजर पेश कर रही थी। दूसरी जानिब नासिर के साथ आता हुआ हाशिर खानजादा, जो इस वक्त सियाह शेरवानी में मलबूस था, किसी चांद से उतरे शहजादे से कम नहीं लग रहा था। उसे इस कदर खूबसूरत लिबास में देखकर निर्मल ने दिल ही दिल में कई बार उसकी नजर उतारी थी, मगर अगले ही लम्हे एक बार फिर उदासी ने उसके दिलो दिमाग को घेर लिया। क्या ये शख्स वाकई सिर्फ उसी का था? इसी सोच के साथ उसकी आंखें नम हो गई, मगर उसने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोके और अपनी सहेलियों के साथ स्टेज की तरफ बढ़ गई। हाशिर भी आकर खामोशी से उसके बराबर बैठ गया। इन दोनों के दरमियान कोई बात ना हुई, मगर वलीमे का ये फंक्शन खुश असलूबी से इख्तिताम पजीर हुआ। आखिरकार निमल को उसकी हम उम्र लड़कियां हाशिर के कमरे तक छोड़ आईं। हाशिर का कमरा भी इर्द गिर्द से फूलों से इस तरह सजा हुआ था
جیسے کسی خواب کی دنیا ہو۔ چمیلی اور گلاب کے تازہ پھولوں سے سجی ہوئی سیج پورے کمرے کو اپنی مہکتی خوشبو سے معطر کیے ہوئے تھی، اور جیسے ہی دروازہ کھلا، سامنے پھولوں کی پتیاں کسی خوبصورت کارپیٹ کی طرح فرش پر بکھری ہوئی تھی، جبکہ بیڈ پر پھولوں کی پتیوں سے ایک حسین سا دل بنایا گیا تھا، اور اس دل کے عین درمیان چمیلی کے پھولوں سے ان دونوں کے نام لکھے گئے تھے۔ وہ اس سارے منظر کو دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرا اٹھی تھی۔ بالآخر اس کے دل کی مراد جو پوری ہو چکی تھی، وہ حاشر خانزادہ کے کمرے میں اس کی دلہن بن کر آ چکی تھی۔ اب حاشر خانزادہ صرف اور صرف اس کا تھا، مگر کیا واقعی حاشر خانزادہ دل سمیت بھی صرف اسی کا تھا؟ اس ایک خیال نے اس کے اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ارد گرد کی چیزوں کا خاموشی سے معائنہ کر رہی تھی، اور دل ہی دل میں اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں نہ جانے کتنے خواب اور خیال بن رہی تھی، کہ اچانک ایک مخصوص آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ اس نے فوراً اپنے سر پر دوپٹہ درست کیا اور آہستگی سے گھونگھٹ نکال لیا، بالکل ویسے ہی جیسے اسے سکھایا گیا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ حاشر آ چکا ہے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی، جبکہ شرم سے اس کے گال مزید سرخ پڑنے لگے تھے۔ دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس کے بعد کسی کے قدموں کی چھاپ سنائی دی۔ وہ قدم آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے قریب آ کر رک گئے، اور پھر یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے برابر بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا ہو۔ وہ واقعی حاشر خانزادہ ہی تھا۔ کچھ لمحوں بعد اس نے آہستگی سے اس کے چہرے سے گھونگھٹ ہٹایا، تو ایک لمحے کے لیے اس ماہجبین حسن کو دیکھ کر جیسے ٹھٹک سا گیا، مگر اگلے ہی پل خود کو نارمل کرتے ہوئے اس نے اپنی جیب سے ایک انگوٹھی نکالی اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، یہ تمہاری منہ دکھائی دادا جان نے دی تھی، اور اب کپڑے بدل کر سو جاؤ، میں بھی سونے جا رہا ہوں۔ اس کی بات سن کر نمل نے بے یقینی سے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور ٹوٹتے ہوئے خوابوں کی جھلک نمایاں تھی۔ کہ یہ واقعی وہی حاشر خانزادہ تھا جس نے 5 سال پہلے محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے اس سے نکاح کیا تھا، اور اب وہی شخص تکیہ اٹھائے کسی اور جگہ سونے کے لیے کو تیار تھا؟ لیکن حاشر، آپ یہاں بیڈ پر سو جائیں نا، اب ہم دونوں ہسبینڈ وائف ہیں، ہماری رخصتی ہو چکی ہے، اور اچھا نہیں لگتا کہ آپ مجھے چھوڑ کر کہیں اور جا کر سوئیں۔ وہ ابھی اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ حاشر نے فوراً ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا، اور سخت لہجے میں بولا، رخصتی کر لی ہے نا تم نے؟ اپنی منمانی پوری کر لی ہے نا؟ اب مزید تمہاری کوئی بات نہیں مانی جائے گی، اور خبردار اگر دوبارہ اس موضوع پر بات کی یا دادا جان سے اس بارے میں کچھ کہا، اب تم میری ملکیت ہو اور میں جیسے چاہوں تمہارے ساتھ رہوں۔ اس سے تمہیں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے لہجے کی سختی نے نمل کے دل کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھیں بے اختیار چھلک پڑیں۔ نہ جانے یہ شخص اسے کس جرم کی سزا دے رہا تھا۔ اس کا دل بری طرح پسیج کر رہ گیا تھا۔ آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے خاموشی سے انگوٹھی کی ڈبیا اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دی، اور دل ہی دل میں قرب سے سوچا، جب تک تم خود یہ انگوٹھی میرے ہاتھ میں نہیں پہناتے حاشر، تب تک تمہاری یہ منہ دکھائی میرے لیے کوئی وقت نہیں رکھتی۔ میں نے تو سوچا تھا کہ تم خود محبت سے یہ انگوٹھی میرے ہاتھ میں پہناؤ گے، لیکن شاید یہ میرے نصیب میں ہی نہیں۔ شاید یہ حق اسی لڑکی کے نصیب میں ہے جس کے لیے تم مجھ سے دور جا رہے ہو۔ کاش میں دادا جان سے بحث نہ کرتی، کاش میں نے رخصتی کی ضد نہ کی ہوتی، شاید میرا یہ فیصلہ غلط تھا۔ اس نے دل گرفتگی سے سوچا، اور خاموشی سے اٹھ گئی۔ کپڑے تبدیل کر کے واپس آئی تو حاشر صوفے پر لیٹا اپنے بازو کو چہرے پر رکھ کے سو رہا تھا۔ سردی کی شدت کچھ زیادہ محسوس ہو رہی تھی، اسی لیے اس نے آہستگی سے کمبل اٹھایا اور حاشر پر ڈال دیا۔ بظاہر تو وہ سویا ہوا لگ رہا تھا، اب یہ خدا ہی جانتا کہ وہ واقعی سو رہا تھا یا صرف سونے کی اداکاری کر رہا تھا۔ نمل نے نم آنکھوں کے ساتھ چند لمحے خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر دھیرے قدموں سے واپس بیڈ کی طرف آ گئی، مگر یہ الگ بات تھی کہ پوری رات اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور رہی، اور وہ بس کروٹیں بدلتی رہی۔ اس روز کے بعد جیسے ہی یہی معمول بن گیا تھا، حاشر کی نمل کے ساتھ کوئی خاص دلچسپی نظر نہیں آتی تھی، جبکہ نمل ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ وہ اس کے لیے ایک پرفیکٹ بیوی ثابت ہو سکے۔ وہ اس کے کپڑے ہمیشہ استری شدہ رکھتی تھی، اس کے جوتے چمکتے ہوئے پالش کیے ہوئے،
اور حاشر کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ہر جگہ اس کے ساتھ جانے کے لیے خود کو تیار کر لیتی۔ دادا جان کے سامنے وہ دونوں ایک مثالی جوڑے کی طرح دکھائی دیتے تھے، مگر حقیقت میں ان دونوں کے درمیان کیا چل رہا تھا یہ صرف وہی جانتے تھے۔ شادی کے بعد پورے خاندان میں ان دونوں کی دعوتیں ہونے لگی۔ وہ ایک ساتھ آتے جاتے، لوگوں کے سامنے مسکراتے، مگر ان دونوں کے درمیان کی فضا ہمیشہ عجیب سے تناؤ کا شکار رہتی۔ حاشر دن بدن نمل سے دور ہوتا جا رہا تھا، جبکہ دوسری طرف شازیہ کے ساتھ اس کی غربت بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ یہ سب کچھ نمل کے لیے برداشت کرنا اب مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر ٹوٹنے لگی تھی۔ ایک روز آخر کار تنگ آ کر اس نے حاشر سے پوچھ ہی لیا، آخر آپ مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ مگر اس سوال کے جواب میں حاشر نے خاموشی اختیار کی اور بنا کچھ کہے باہر نکل گیا۔ نمل فوراً اس کے پیچھے باہر آئی تھی، مگر وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی کہیں چلا گیا تھا۔ وہ مایوسی سے واپس مڑنے ہی والی تھی کہ سامنے دادا جان آ گئے۔ انہوں نے محبت سے اسے کچھ پیسے تھمائے ہوئے کہا، جاؤ جا کر شاپنگ کرو، شادی کے بعد سے تم کہیں نہیں گئی تھی۔ نمل چاہتی تھی کہ وہ دادا جان کو اپنے دل کی تمام کیفیت بتا دے، انہیں ہر بات سے باخبر کر دے، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ اس نے خاموشی سے پیسے تھام لیے اور ڈرائیور کے ساتھ مارکیٹ کی طرف روانہ ہو گئی۔ ابھی وہ مارکیٹ میں پہنچی ہی تھی کہ اچانک پیچھے سے ایک نسوانی آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس نے چونک کر پلٹ کر دیکھا تو سامنے شازیہ کھڑی تھی، وہی شازیہ جو اس وقت اس کی سوتن بننے کے خواب دیکھ رہی تھی، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ نمل ہی وہ لڑکی ہے جس سے حاشر کی شادی ہو چکی ہے، جبکہ شادیہ خود بخوبی جانتی تھی کہ نمل ہی حاشر کی بیوی ہے۔ ارے تم یہاں اکیلی آئی ہو نمل؟ میں نے تو سوچا تھا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ آؤ گی۔ ارے ہاں، میں تو بھول ہی گئی، تمہارا شوہر تمہیں کہاں کہیں لے کر جاتا ہوگا۔ دیکھو نمل، تم ضرور اس کی زندگی میں داخل ہوئی ہو، لیکن اس کے دل پر حکمرانی صرف میری ہے۔ صرف اس کے دل پر ہی نہیں بلکہ اس جیسے نہ جانے کتنے لڑکوں کے دلوں پر میں راج کرتی ہوں، اور جب سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ تمہارا شوہر ہے، تب سے تو میں نے اور زیادہ کوشش شروع کر دی ہے کہ وہ کسی بھی طرح تمہاری طرف مائل نہ ہو۔ تم جانتی ہو نا میں اپنی ضد کی کتنی پکی ہوں۔ شازیہ نے اپنے ماتھے پر آتی ہوئی لٹ کو انگلی سے لپیٹا، پھر بڑے اعتماد سے اسے کان کے پیچھے اڑس لیا۔ اس کی ایک ایک بات نمل کے دل میں خنجر کی طرح اتر رہی تھی۔ نمل نے حیرت اور بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ تم؟ وہ تو ہنستے ہوئے بولی، ارے ہاں، تم نہیں بلکہ میں میں تمہاری سوتن بننے والی ہوں، اور تم تو پہلے سے ہی میری سوتن ہو۔ یاد رکھنا، تمہارے شوہر کے دل پر ہمیشہ میں ہی راج کروں گی۔ اس کے یہ الفاظ سنتے ہی نمل کو یوں محسوس ہوا جیسے پوری مارکیٹ کی چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سجانے لگا۔ وہ بنا کچھ کہے، بنا کوئی جواب دیے اور بنا کچھ خریدے فوراً واپس مڑی اور تیزی سے گاڑی تک آ گئی۔ اس نے ڈرائیور کو حکم دیا کہ جلد از جلد واپس گھر چلے۔ جب وہ گھر پہنچی تو حاشر پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ نہ جانے وہ کہاں گیا تھا، کتنی جلدی واپس بھی آ چکا تھا۔ حاشر نے بس ایک نظر اسے دیکھا اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ نمل بھی کسی سے کچھ کہے بغیر سیدھا اس کے پیچھے کمرے میں چلی گئی اور اندر جاتے ہی اس کا گریبان پکڑ کر روتے ہوئے بولی، کون ہے وہ لڑکی شازیہ؟ آپ جانتے ہیں نا وہ میری کلاس فیلو تھی۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ وہ کسی قسم کی لڑکی ہے، لیکن آپ اسے میرے سر پر سوتن بنا کر لانا چاہتے ہیں۔ اگر ایسی ہی بات تھی تو پھر آپ نے مجھ سے شادی سے انکار کیوں نہیں کیا؟ وہ روتے روتے بری طرح ہانپ رہی تھی، جبکہ حاشر نے جھٹکے سے اس کے ہاتھوں سے اپنا گریبان چھڑایا اور سرد لہجے میں بولا، جس چیز کے بارے میں تمہیں مکمل علم نہ ہو اس کے بارے میں زیادہ سوچا مت کرو، ورنہ اپنی زندگی خود تباہ کر لو گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنی زبان بند رکھو۔ اس کی بات سن کر نمل کی آنکھوں سے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے۔ وہ دکھ اور غصے سے کانپتی ہوئی بولی، دیکھیں مجھے کچھ نہیں سننا، اور نہ ہی اب مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ مجھے ابھی کے ابھی طلاق چاہیے، مجھے طلاق دیں۔ وہ روتے روتے اپنے آپے سے باہر ہو گئی تھی، مگر جیسے ہی اس کی زبان سے طلاق کا لفظ نکلا، حاشر تڑپ کر اس کے قریب آیا اور فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خبردار، اگر دوبارہ کبھی ایسا کہا تو میں نے تمہیں پہلے بھی کہا ہے نا کہ جس چیز کے بارے میں مکمل علم نہ ہو اس کے بارے میں بات مت کیا کرو، ورنہ تکلیف تمہیں ہی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے حاشر غصے میں کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ نمل وہیں کھڑی پھوٹ پھوٹ کر روتی رہ گئی تھی۔
آج اسے اپنی شکست پوری شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ کافی دیر تک رونے کے بعد اس نے بمشکل اپنی آنکھیں صاف کی اور پھر خود کو مضبوط کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب جو کچھ کرنا تھا اسے خود ہی کرنا تھا۔ اس نے ڈرائیور کو ساتھ دیا اور ایک مخصوص پتہ بتا کر وہاں جانے کو کہا۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی ناصر کے گھر کے سامنے رکی۔ نمل خاموشی سے گاڑی سے اتری اور ڈرائیور کو وہیں روکنے کا کہہ کر اس گھر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج وہ ہر حال میں ناصر سے بات کرے گی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اگر کوئی اسے حقیقت بتا سکتا ہے تو وہ صرف ناصر ہی ہے، اور شاید ناصر ہی کچھ ایسا کر سکے کہ اسے اس اذیت سے نجات مل جائے۔ اب وہ کسی صورت حاشر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، کیونکہ اس کے نزدیک حاشر اس کے ہوتے ہوئے کسی اور لڑکی کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھا رہا تھا۔ مگر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ صرف 1 گھنٹہ پہلے مارکیٹ میں ملنے والی شازیہ اس وقت یہاں موجود تھی، اور صرف وہی نہیں بلکہ حاشر بھی وہیں موجود تھا۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ سامنے والے صوفے پر 2 اور لوگ بھی بیٹھے تھے، جنہیں نمل فوراً پہچان گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ناصر بھائی کی بیوی اور ان کی ننھی سی 4 سالہ بیٹی تھی۔ ناصر کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، جبکہ سامنے حاشر کے شانہ بشانہ بیٹھی شازیہ بھی آنکھوں میں آنسو لیے ان سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہی تھی۔ نمل حیران رہ گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تک یہی لڑکی غرور اور اکڑ سے باتیں کر رہی تھی، مگر اب اچانک یہ کیسی بدلی ہوئی حالت تھی؟ یہ سب آخر کیا ہو رہا تھا؟ نمل اندر جانے کی بجائے خاموشی سے دروازے کے قریب ہی رک گئی۔ وہ پہلے اس حقیقت کو جاننا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے کھڑی ان سب میں سے کسی کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ اور تبھی شازیہ نے بولنا شروع کیا۔ مجھے معاف کر دو مہین، یہ سب میری ہی غلطی تھی۔ میرا ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا ہے کہ میں خوبصورت اور امیر لڑکوں کو اپنے جال میں پھنساتی ہوں، پھر ان سے خوب دولت اور پیسہ بٹورتی ہوں، یہاں تک کہ ان سے شادی کے وعدے بھی کر لیتی ہوں۔ تم جانتی ہو نا، میں بچپن سے یتیم ہوں، اور تمہیں معلوم ہے میرے ساتھ بچپن میں کیا ہوا تھا؟ میرے والدین کے درمیان ایک دوسری عورت آ گئی تھی، جس نے میرے ماں باپ کو ہمیشہ کے لیے الگ کر دیا تھا۔ اس کے بعد میری زندگی یتیم خانے میں گزری، کبھی کوئی مجھ سے ملنے نہیں آیا۔ شروع میں میری ماں آیا کرتی تھی، مگر پھر وہ بھی آنا چھوڑ گئی تھی۔ ایک طویل عرصے بعد ایک فیملی نے مجھے اڈاپٹ کر لیا، مگر اس گھر میں بھی صرف ایک عورت تھی، اور اس کی کہانی بھی بالکل میری ماں جیسی تھی۔ اس کے شوہر نے بھی اسے کسی دوسری عورت کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ تب سے میرے دل میں مردوں کے لیے شدید نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ میں ہر مرد کا جینا حرام کرنا چاہتی تھی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی، یہ نفرت میرے اندر بڑھتی ہی چلی گئی، اور پھر اسی نفرت کے زیر اثر میں نے تمہارے شوہر کو بھی اپنے جال میں پھنسایا۔ خاص طور پر جب بھی میں کسی مرد کو کسی عورت کے ساتھ خوش دیکھتی تو ان دونوں کے درمیان آ جاتی اور انہیں ایک دوسرے سے جدا کر دیتی۔ میں ایسی غلط فہمیاں پیدا کرتی کہ یوں لگتا جیسے وہ دونوں کبھی ایک دوسرے کا چہرہ بھی نہ دیکھیں گے، اور پھر انہیں الگ کر کے میں خوش ہوتی ہوئی اپنی زندگی میں مگن ہو جاتی، کیونکہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا میں اس کا بدلہ ہر مرد سے لینا چاہتی تھی۔ میں نے ناصر کے ساتھ بھی یہی کیا۔ میں نے تم دونوں کی محبت دیکھی، پھر تم دونوں کو الگ کرنے کی سر توڑ کوشش شروع کر دی۔ میں نے ناصر کو خوب لوٹا، اور پھر تم دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ وہ تمام تصویریں اور ویڈیوز تمہاری نہیں تھی، وہ سب ایڈٹ شدہ تھی جو میں نے ناصر کو دکھائی تھی، اور دوسری طرف ناصر کی آنکھوں پر میری محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی، اس لیے اس نے تم پر یقین نہ کیا اور تمہیں گھر سے نکال دیا۔ لیکن اس نے تمہیں طلاق نہیں دی تھی، کیونکہ تم خود بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی تھی، مگر پھر بھی میں نے ناصر کو بھی چھوڑ دیا۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ ناصر حاشر کا اتنا قریبی دوست ہے۔ یہ سب کچھ دراصل حاشر کا کیا دھرا ہے۔ 2 سال پہلے جب میں نے ناصر کو چھوڑا تو میرا اگلا ٹارگٹ حاشر بن گیا، کیونکہ مجھے نمل سے شدید نفرت ہو گئی تھی، اور میں اس کی زندگی بھی اپنی طرح برباد کرنا چاہتی تھی۔ حاشر بھی ایک مرد تھا، اور مجھے اس میں بھی اپنے باپ جیسا ہی مرد دکھائی دیتا تھا، اسی لیے میں نے اسے بھی اپنے جال میں پھنسانا شروع کر دیا۔ مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ آہستہ آہستہ مجھ سے سچ اگلوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج اس کے پاس وہ تمام شواہد، تمام گواہ اور سارے ثبوت موجود ہیں کہ میں نے آج تک کتنے مردوں کو ذلیل اور رسوا کیا ہے۔ ناصر، میں بہت شرمندہ ہوں،
خدا کے لیے مجھے پولیس کے حوالے مت کیجیے گا، ساری غلطی میری ہی ہے۔ میں واقعی ایک سائیکو بن چکی تھی۔ اگر میں وقت پر سوچ لیتی تو شاید یہ سب کچھ کبھی نہ ہوتا۔ مجھے معاف کر دو ماہین ناصر، حاشر، خدا کے لیے تم سب مجھے معاف کر دو۔ اس نے سب کے سامنے باری باری ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، جبکہ باقی سب لوگ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اسی دوران اس کے ہاتھ سے پرس نیچے گرا تو سب کی نظریں ایک ساتھ دروازے کی جانب اٹھ گئی، جہاں نمل حیرت زدہ کھڑی تھی۔ حاشر فوراً گھبرا کر اس کی طرف بڑھا، کیونکہ وہ شدت صدمہ سے بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ آج اسے معلوم ہوا تھا کہ جس شخص کو وہ بے وفا سمجھتی رہی، وہ دراصل بے وفا نہیں تھا، بلکہ اپنے دوست کا بکھرا ہوا گھر بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ حاشر اسے فوراً وہاں سے لے کر گھر واپس آیا، اور گھر پہنچ کر اس نے نمل کو ساری حقیقت بتا دی۔ وہ دھیرے لہجے میں بولا، میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک ناصر کا گھر دوبارہ آباد نہیں کر لوں گا، تب تک اپنا گھر بھی آباد نہیں ہونے دوں گا۔ میں شازیہ کی حقیقت سب کے سامنے لانا چاہتا تھا، اور اسی مقصد کے لیے میں نے تم سے جان بوجھ کر دوری اختیار کی، تاکہ میرے مشن میں کوئی رکاوٹ نہ آئے اور بعد میں کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ اسی لیے آئی ایم سوری۔ جتنی تکلیف میں نے تمہیں دی، وہ اسے نرمی سے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے یہ سب کہہ رہا تھا، جبکہ نمل نے نم آنکھوں کے ساتھ شکوہ بھری نظروں سے اسے دیکھا اور دھیرے سے بولی، آپ نے میری سہاگ رات خراب کر دی، جسے میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت رات بنانا چاہتی تھی۔ مگر اس کے شکوے مکمل ہونے سے پہلے ہی حاشر نے سائڈ ٹیبل پر رکھی وہی منہ دکھائی والی انگوٹھی اٹھائی اور محبت سے اس کے ہاتھ میں پہنا دی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں بے اختیار نم ہو چکی تھی، آج جیسے ان کی محبت مکمل ہو گئی تھی۔ دوسری طرف ناصر اور مہین بھی ایک دوسرے کے ساتھ دوبارہ خوشحال زندگی گزارنے لگے تھے۔ ان کا بکھرا ہوا گھر بھی دوبارہ آباد ہو چکا تھا، جبکہ شازیہ کو اب ایک ماہر نفسیات کے پاس لے جایا گیا تھا، کیونکہ وہ ذہنی طور پر شدید بیمار تھی اور اسے علاج کی ضرورت تھی۔ یوں یہ دونوں جوڑے اب ہر غلط فہمی، ہر دکھ اور ہر آزمائش سے آزاد ہو کر ایک دوسرے کے بے حد قریب آ چکے تھے۔ آخرکار یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ دوستی چاہے کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو، جب انسان اسے نبھانے پر آ جائے تو ہر حد پار کر جاتا ہے، اور بے شک حاشر نے ایک بہترین دوست ہونے کا حق ادا کر دیا تھا۔